السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح وہ اس نبی کے لیے کان لگاتا ہے جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید کو اپنی اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، یعنی کہ خوش آواز کے ساتھ خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اسی طرح دارمی کی روایت میں ہے کہ بے شک خوبصورت آواز قرآن مجید کی حسن اور خوبصورتی کو بالا کر دیتی ہے، یعنی اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اچھی آواز میں قرآن کریم کو پڑھنا اس کے حسن اور خوبصورتی کو بالا تر کر دیتی ہے۔ اور بھی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، اور ہمیں بھی قرآن کریم اچھی آواز میں پڑھنا اور اچھی آواز میں سننا پسند ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے حضرات ایسے ہوئے ہیں جو قرآن کریم کو اچھی انداز میں اچھی آواز میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ خود قرآن کریم کو پڑھیں اور سکھائیں۔ ہمارے قاری محمد عارف صاحب کلہیڑی، سابق استاذ مدرسہ قاسم العلوم کمال پور اور سابق امام جامع مسجد کمال پور، جو اس وقت مدرسہ دارالسلام نٹھوڑا روڈ ببلو گارڈن راشد علی گیٹ لونی میں ہیں، وہ بچوں پر کافی محنت کرتے ہیں اور بچوں کو کافی اچھے انداز سے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں مشق کرواتے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں قاری صاحب کی محنت کو دیکھیں کہ قاری صاحب نے کس طریقے سے اپنے طلباء پر، اپنے بچوں پر محنت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت قاری صاحب کی محنت کو قبول فرمائے اور قرآن کریم کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سين يا مد زير سين همزة زبر جب مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد ہوگا اور چار الف کے حصے إليكم
إليكم مرسلون حمزہ کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا دینا کھینچے یا ساکن سے پہلے صبر ہے اس لیے یا علیم ہوگا یا علیم کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرے اس کو لین کہتے ہیں کاف کے اوپر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 17 مد کرنے کے قواعد مد منفصل کا یہ قاعدہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے فی احسنی اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں حرف غنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ حرف غنہ کے 2 حروف ہیں نون مشدد میم مشدد جب نون مشدد میم مشدد ایک حرکت کے بعد آ جائے تو وہاں پر نون مشدد الف کے برابر کھینچ کر ناک سے غنہ پر پڑھا جائے گا جیسے حمزہ نون زبر ان نون زبر ان حمزہ نون زبر ان نون زیر دی انی حمزہ نون زبر ان نون پیش نو انو انا انی انو اس کو حرف غنہ کہتے ہیں اخفاء شفوی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب میم ساکن